عورتوں کا بجماعت تسبیح نماز ادا کرنا، تو میرے بھائی اللہ رب العالمین کے لاڈلے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ تسبیح نماز بجماعت ادا کرنے کی گنجائش موجود ہوتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم خود تو پڑھاتے، ایک دو دفعہ ہی پڑھا دیتے، یا پیارے پیغمبر کے صحابہ ہی پڑھا دیتے۔ جب نبی نے جماعت نہیں کروائی، پیغمبر کے صحابہ نے جماعت نہیں کروائی، اسی طرح حتیٰ کہ پیارے پیغمبر نے جب جماعت نہیں کروائی اور اپنے خواتین کو بھی اس کا حکم نہیں دیا، کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کوئی تو اس کی ایک دفعہ جماعت کروا دیتی، ٹھیک ہے، پیغمبر کی بیٹیوں میں سے کوئی ایک جماعت کروا دیتی، یا کوئی بھی ایسا معاملہ کبھی ثابت ہوتا تو آج کی میرے مسلمان عورت کو بھی گنجائش ہوتی، اجازت ہوتی کہ وہ امامت کے طور پر کھڑی ہو جائے اور تسبیح نماز بجماعت ادا کروا دے۔ اب یاد رکھنا، یہ عورتوں کا تسبیح نماز بجماعت ادا کرنا سراسر گمراہی ہے، سراسر یہ مکروہ ہے، حتیٰ کہ مکروہ تحریمی تک لکھا ہے فقہا نے کہ عورت کا جماعت کروانا، عورت کا نیابت کرنا مصلی پہ کھڑے ہو کر، پیارے پیغمبر کے زمانے میں کبھی عورتیں جماعت کے لیے امامت کا فریضہ انجام دینے کے لیے نہیں کھڑی ہوئی۔ اگر اس کی گنجائش ہوتی، عورت کو مصلی پر کھڑے ہونے کا حق ہوتا بطور امامت کے، تو کم از کم پیارے پیغمبر اپنی بیویوں میں سے کسی کو کھڑا کر دیتے، اپنی بیٹیوں میں سے اپنی زندگی میں کسی کو کھڑا کر دیتے، صحابہ اپنی زندگی میں اپنی بیویوں بیٹیوں میں سے کسی کو کھڑا کر دیتے۔ جب نہ پیغمبر کی بیویوں نے جماعت کروائی، نہ پیغمبر کی بیٹیوں نے جماعت کروائی، نہ صحابیات نے جماعت کروائی، نہ اولیاء کی بیویوں نے جماعت کروائی، تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی نماز، عورت کی امامت کرنا، جماعت کروانا، اس کی شریعت اسلامیہ میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا جو عورتیں یہ فریضہ انجام دینے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں، بڑی گمراہی میں ہے، وہ اپنے اس کام سے توبہ کریں۔ جو عمل جیسے پیارے پیغمبر سے ثابت ہے اسی طریقے پر اس کو عمل کیا جائے، اور عورتوں کی ذہن سازی کی جائے، ان کو طریقہ سمجھایا جائے، بتایا جائے۔ کیا طریقہ مشکل ہے؟ یہ کون سا طریقہ مشکل ہے؟ تو تیسرا کلمہ کس کو نہیں آتا؟ ترتیب بتا دیں کہ 4 رکعت نماز کی آپ نے نیت باندھنی ہے، نفل کی، ٹھیک ہے۔ پہلی جب رکعت کی نیت باندھیں تو ثنا پڑھنے کے بعد 15 دفعہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ آدھا پڑھ لیں آپ کی مرضی، پورا پڑھ لیں آپ کی مرضی، دونوں قسم کی روایات موجود ہیں۔ تو تیسرا کلمہ سب کو ہی آتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک پڑھ لیں یا مکمل پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اگر کسی کو اس ترتیب سے بھی نہیں آتا، سادہ عورتیں ہوتی ہیں جن کو بیچاری کو بعض دفعہ کلمہ بھی نہیں آ رہا ہوتا، تو وہ تسبیحات پڑھتی ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تو وہ اس انداز میں پڑھ لیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس طرح اپنا کلمہ پورا کر لیں۔ تو 15 مرتبہ آپ نے ثنا پڑھنے کے بعد پڑھنا یہ کلمہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، کوئی صورت ملا لیں، اور صورت ملانے کے بعد فوراً رکوع میں نہ جائیں، بلکہ وہیں کھڑی کھڑی اسی حالت میں 10 مرتبہ پھر یہ کلمہ پڑھ لیں، 25 مرتبہ ہو گیا۔ پھر آگے رکوع میں چلی جائیں، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، اور جب رکوع سے کھڑی ہوں گی تو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ پھر سجدے میں چلی جائیں، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر سجدے سے جب اٹھ کر بیٹھیں گی، یعنی 2 سجدوں کے درمیان، تو پھر وہاں پر 10 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ پھر اگلے سجدے میں چلی جائیں، پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صرف پہلی مرتبہ ثنا کے بعد 15 مرتبہ، اس کے بعد ہر جگہ جہاں پہ بھی آپ نے ہلنا جلنا حرکت کرنی ہے 10 مرتبہ پڑھیں۔ اس طرح آپ کا یہ کلمہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائے گا، 4 رکعتیں ایسے پوری کرنی ہیں۔